من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند عالم جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، اس نے ساری دنیا کو خلق فرمایا، ساری دنیا کو پیدا کیا، لیکن کسی کو پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی تخلیق پر فخر نہ کیا. یہ زمین یا آسمان کا شامیانہ، اگرچہ زمین کا فرش بچھانا بھی آسان کام نہ تھا، لیکن پھر بھی یہ تو نیچے کی بات ہے. آسمان کا شامیانہ قائم کرنا جہاں نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی رسی، اور پھر اس میں آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں، اس میں ستاروں کے قمقمے، اور نہ جانے کتنی طرح کی اس میں مخلوق، سب کچھ اس نے پیدا کیا، مگر اس نے پیدا کر دیا، اپنے اوپر فخر نہ کیا. فخر کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد. اس نے انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اسے احسن تقویم پر پیدا کیا. احسن تقویم یعنی اس میں کسی قسم کا نقص، کسی قسم کی کمی، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا. جو جیسی چیز ہونا چاہیے تھی ویسی خلق کی، جہاں پیدا کرنا چاہیے تھا وہاں پیدا کیا. یعنی اگر ہاتھ لٹکے ہوئے ہونا چاہیے تھے تو لٹکے ہوئے رکھے، اوپر کو نہ اٹھائے. دو آنکھوں کے درمیان اگر ایک ناک لگانا تھی تو وہیں لگائی، اس کے علاوہ کہیں یہ لگ بھی نہیں سکتی تھی. آنکھوں کے اوپر اگر ابرو ہونا ضروری تھے تو اس نے پیدا کر دیے. اگر یہ نہ ہوتے تو سوچئے انسان کو کتنی دشواری ہو جاتی. اس نے ساری چیزیں خلق فرمانے کے بعد انسان پر فخر کیا کہ ہم نے اسے بہترین تقویم پر، احسن تقویم پر پیدا کیا. آپ سوچیں جس کے لیے خالق یہ فرما رہا ہے وہ انسان اپنے آپ کو کتنا بھولا ہوا ہے، اپنے آپ کو کتنا فراموش کیے. آپ حیوانات کے لیے ذرا سوچیں کہ کچھ حیوان ایسے ہیں جن کا اللہ نے سر بلند کیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا سر نیچے کو جھکا دیا ہے. اگر کوئی بلند سر والا ہے وہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی کے احتیاج ہے، محتاج ہے وہ کسی کا.
جو سر جھکائے ہوئے ہے، اگر وہ آسمان کی طرف دیکھنا چاہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے محتاج ہے کسی کا۔ انسان جب چاہے سر کو جھکا لے، جب چاہے سر کو اٹھا لے۔ اسے ساری صلاحیتیں عطا کر دیں۔ تمام صلاحیات عطا کرنے کے بعد اس نے اسے بالکل سیدھے قامت کے ساتھ خلق فرمایا۔ چاہتا تو وہ حیوانات کی طرح سے سر جھکا کے پیدا کر دیتا، مگر اسے گوارا نہ تھا کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ اسے یہ کبھی گوارا نہ تھا، ہرگز گوارا نہ تھا۔ اس لیے اس نے بالکل سیدھے قامت پر انسان کو خلق فرمایا اور آواز دی، یہ تمہارا سر ہمیشہ بلند رہنا چاہیے، کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ ساری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، ساری دنیا تمہارے سامنے سرنگوں ہوگی، ساری دنیا تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگی۔ میں ساری کائنات کو تمہارے ہی لیے پیدا کر رہا ہوں۔ جمادات تمہارے لیے ہیں، نباتات تمہارے لیے ہیں، حیوانات تمہارے لیے ہیں۔ جب چاہو تم زمین کا سینہ شق کر لو، اپنے لیے اس سے جو چاہے اگا کر حاصل کر لو۔ تم جب چاہو نباتات سے ان کے پھل لینے کے بعد خوش مزہ اور خوش ذائقہ پھل کھانے کے بعد خوش ہو جاؤ۔ جب تم چاہو حیوانات کو ذبح کر لو، جب تم چاہو حیوانات کو اپنی سواری بنا لو، یہ سب تمہارے تابع ہوں گے۔ آپ نہ جانے کتنی مرتبہ روزانہ صبح سے شام تک یہ سنتے ہوں گے، آج زید پور میں فلاں آدمی نے مرغ کی دکان کھول لی، آج زید پور میں فلاں آدمی نے بکرے کا گوشت بیچنا شروع کر دیا، آج فلاں آدمی نے بھینس کا گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی نے تعجب کیا کہ ایسا کیوں ہوا، افسوس ہوا ایسا کیوں ہوا، کسی کو غم ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، بلکہ خوش ہو کر شاید اسے کسی نے دعائیں دے دی ہوں کہ اللہ اس کے کاروبار میں ترقی کرے۔ توجہ فرما رہے، کاروبار میں ترقی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو فطرت ہے، قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے، قانون پروردگار ہے کہ حیوان کو ذبح ہونا ہے، انسان کو ذبح کرنا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ایک چھوٹے سے پیراگراف کے ساتھ کسی اخبار میں آ گیا کہ آج ایک بھیڑیے نے ایک انسان کو کھا لیا، ایک تیندوے نے آج ایک انسان پہ حملہ کر دیا، تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اسے جنگلات والوں کے حوالے کرنا چاہیے، اسے گرفتار کرنا چاہیے، اسے پکڑنا چاہیے، اسے مارنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف قانون فطرت ہے۔ یعنی قانون فطرت یہ بنا کہ ہر پست بلند کے کام آئے اور بلند پست کو اپنے استعمال میں لائے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ قانون فطرت کہلائے گا، ہر ایک اس سے خوش ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ پست بلند پہ حملہ آور ہو جائے تو ہر شخص اعتراض کرے گا، ہر شخص کہے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج 1400 سال ہو گئے تاریخ کربلا کو دہراتے ہوئے، اب تک کسی کی سمجھ میں یہ آیا ہی نہیں کہ یہ تاریخ کربلا دہرائی کیوں جاتی ہے۔ عزیزو، قانون فطرت ہے کہ پست بلند کے کام آئے، بلند سے مطالبہ نہ کرے کسی چیز کا۔ یہ پست کی ذمہ داری ہے بلند کے کام آنا۔ یزید کجا، حسین کجا، یزید کی ذمہ داری تھی حسین کی اطاعت کرنا، اور حسین کا کام تھا یزید کو اپنے تابع بنا لینا۔ جب حسین تابع بنا لیتے تو اب ساری کائنات حسین کے قدموں پہ جھک رہی تھی۔ یزید کا بھی فریضہ تھا کہ حسین کے قدموں پر جھک جاتا، مگر خلاف قانون فطرت اس نے یہ رویہ اختیار کیا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ جو انسان کو کرنا چاہیے وہ نہ کیا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انسان اپنی روش بھول گیا، انسان اپنا طریقہ بھول گیا۔ قدرت نے کیا کہا؟ قدرت نے کہا کہ ہم نے سب کچھ تمہارا تابع بنا دیا ہے، تم اپنے آپ کو بھول بیٹھے، ہم نے تو ساری کائنات تمہارے تابع بنا دی۔ اب کائنات کا فرض ہے تمہارے کام آئے، اور تمہارا اختیار ہے کائنات میں سے جس کو چاہو
اپنے کام میں لاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا ہم نے جو تمہیں یہ سر بلندی عطا کی ہے کہ یہ تمہارا سر کسی کے سامنے نہ جھکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب کسی کے سامنے نہ جھکے، نہیں، جو سر کسی کے سامنے نہ جھکے وہ ہمارے سامنے جھکنا چاہیے۔ جب تم ہمارے سامنے سر جھکاتے چلے جاؤ گے، ہم تمہارے سر کو اتنا بلند کرتے چلے جائیں گے کہ میرا صادق نبی آواز دے گا الصلاۃ معراج المومن۔ ذرا تم سجدہ معبود میں سر رکھ کے تو دیکھو، معراج ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ معراج ملتی چلی جائے گی، بلندی ملتی چلی جائے گی، کائنات میں سرفرازی ملتی چلی جائے گی۔ اب یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ یہ ساری کائنات ہمارے لیے، زمین، آسمان، درخت، حیوان، نباتات، جمادات سب ہمارے لیے، ہم کسی کے لیے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ہر چیز کو اپنے استعمال میں لائیں تو ہمارا فرض ہے کہ نہیں کہ ہم بھی کسی کے سامنے سر جھکائیں، ہم بھی کسی کے اختیار میں ہوں۔ قدرت نے کہا تم کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، لیکن مجھ سے بغاوت بھی نہ کر بیٹھنا، مجھ سے بغاوت بھی نہ کر بیٹھنا۔ وہ سر جو کسی کے سامنے نہ جھکے وہ میرے سامنے سر بلند نہ ہو، بلکہ میرے سامنے جھکتا چلا جائے، پھر جتنا جھکے گا اتنا ہی بلند ہوگا۔ اب بھی یقین نہ آیا؟ حادثہ کربلا ہی نہ تھا، بلکہ حق کی باطل پر بھرپور کامیابی اور باطل کی شکست کا اعلان تھا، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ پست ہوتا چلا جا رہا تھا، بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس بلند نے اپنے سر کو انتہائی درجے تک جھکا دیا تو قدرت نے اتنا بلند کر دیا کہ سر کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ساری کائنات تو تمہارے سامنے جھکے، ساری کائنات تو تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو، ساری کائنات تو تمہارے تابع فرمان ہو، تم بھی کسی کے تابع فرمان ہو کہ نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا؟ جیسے بچے مٹی کا ایک گھروندا بنا لیتے ہیں، جب تک دل چاہا کھیلے اور جب دل چاہا مٹا کے چل دیے۔ ان کا مقصد سوائے کھیل کے اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس کھیل میں بھی جتنی دیر چاہیں اس سے کھیلیں، جب چاہا اسے مٹا کے چل دیے، نہ اسے بنانے کی خوشی ہے نہ مٹانے کا کوئی افسوس ہے۔ تو کیا قدرت نے ایسے ہی ہمیں بھی پیدا کر دیا ہے کہ جب چاہا پیدا کر دیا، جب چاہا مٹا دیا، جب چاہا موت دے دی، جب چاہا حیات دے دی؟ نہیں، اس نے خود کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے جیسے حیوانات کی زندگی ہے کہ جب چاہیں کھائیں جب چاہیں پئیں؟ نہیں۔ نہج البلاغہ میں جملہ دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں کہ ان حیوانوں میں اور انسان میں جہاں دوسرے امتیاز ہیں، دوسرے فرق ہیں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ حیوان کا کام ہے ایک دوسرے پر بغیر سوچے سمجھے حملہ کرنا۔ ان السباع ہمھا العدوان علی غیرہا، یہ تو حیوانوں کی، یہ درندوں کی صفت ہے کہ وہ جب دیکھیں اپنے ہم جنس کو اس پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانی پیکر میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اپنے ہم جنس کو دیکھنے کے بعد اس پر حملہ آور ہو جائے تو وہ انسان نہیں ہوتا، بلکہ ظاہراً انسان ہوتا ہے، حقیقت میں ایک حیوان ہوتا ہے۔